اورنگزیب نے 49 سال تک 15 کروڑ افراد پر حکومت کی۔ ان کے دور میں مغل سلطنت اتنی وسیع ہوئی کہ پہلی بار انہوں نے تقریباً پورے برصغیر کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ ٹرسٹکی لکھتی ہیں کہ اورنگزیب کو ایک کچی قبر میں مہاراشٹر کے خلد آباد میں دفن کیا گیا، جبکہ اس کے برعکس ہمایوں کے لیے دلی میں لال پتھر کا مقبرہ بنوایا گیا اور شاہ جہان کو عالی شان تاج محل میں دفنایا گیا۔ ان کے مطابق یہ ایک غلط فہمی ہے کہ اورنگزیب نے ہزاروں ہندو منادر توڑے۔ ان کے حکم سے براہ راست چند منادر ہی توڑے گئے۔ ان کے دور حکومت میں ایسا کچھ نہیں ہوا جسے ہندوؤں کا قتل عام کہا جائے۔ دراصل اورنگزیب نے اپنی حکومت میں بہت سے اہم عہدوں پر ہندوؤں کو تعینات کیا تھا۔ اورنگزیب 3 نومبر 1618 کو دوحاد میں اپنے دادا جہانگیر کے دور میں پیدا ہوئے۔ وہ شاہ جہان کے تیسرے بیٹے تھے اور شاہ جہان کے 4 بیٹے تھے۔ ان تمام کی ماں ممتاز محل تھی۔ اسلامی علوم کے علاوہ اورنگزیب نے ترکی کے ادب کی تعلیم بھی حاصل کی اور خطاطی میں مہارت حاصل کی۔ دوسرے مغل بادشاہوں کی طرح اورنگزیب بھی بچپن سے ہی ہندوی میں فراٹے کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ کم عمری سے ہی شاہ جہان کے 4 بیٹوں میں مغل تخت حاصل کرنے کا مقابلہ تھا۔ مغل وسط ایشیا کے اسی اصول پر قائم اور یقین رکھتے تھے جس میں تمام بھائیوں کا حکومت پر برابر کا حق تھا۔ شاہ جہان اپنے سب سے بڑے بیٹے داراشکوہ کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا، لیکن اورنگزیب کا خیال تھا کہ وہ مغل سلطنت کا سب سے زیادہ قابل وارث ہے۔ آڈری ٹریسکی نے ایک اور واقعے کا ذکر کیا ہے کہ داراشکوہ کی شادی کے بعد شاہ جہان نے 2 ہاتھی صداکر اور سورج سندر کے درمیان ایک مقابلہ کروایا۔ یہ مغلوں کے لیے تفریح کا پسندیدہ ذریعہ تھا۔ اچانک صداکر نامی گھوڑے پر سوار اورنگزیب کی طرف غصے سے بڑھا اور اورنگزیب نے پھرتی سے صداکر کی پیشانی پر نیزے سے وار کیا، جس کے نتیجے میں وہ مزید بپھر گیا۔ اس نے گھوڑے کو اتنے زور سے مارا کہ اورنگزیب زمین پر آ گرا۔ عین شاہدین میں ان کے بھائی شجاع اور راجہ جیت سنگھ شامل تھے، جنہوں نے اورنگزیب کو بچانے کی کوشش کی، لیکن بالآخر دوسرے ہاتھی شیام سندر نے صداکر کی توجہ وہاں سے اپنی جانب مبذول کروا لی۔ ایک دوسرے مورخ عقیل خان رازی نے اپنی کتاب واقعات عالمگیری میں لکھا ہے کہ اس پورے مقابلے کے دوران داراشکوہ پیچھے کھڑا رہا اور انہوں نے اورنگزیب کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ شاہ جہان کے درباری مورخ نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے اور اس کا موازنہ سن 1610 میں ہونے والے اس واقعے سے کیا جب شاہ جہان نے اپنے والد جہانگیر کے سامنے ایک خوفناک شیر کو شکست دے دی تھی۔ ایک دوسرے مورخ کیتھرین براؤن نے ڈیڈ اورنگزیب بین میوزک کے عنوان سے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ اورنگزیب اپنی خالہ سے ملنے برہان پور گئے، جہاں ہیرا بائی زین آبادی پر ان کا دل آ گیا۔ ہیرا بائی ایک گلوکارہ اور رقاصہ تھی۔ اورنگزیب نے ان کو آم کے ایک درخت سے آم توڑتے دیکھا اور ان کے دیوانے ہو گئے۔ عشق اس حد تک پروان چڑھا کہ وہ ہیرا بائی کے کہنے پر زندگی میں شراب نہ پینے کی اپنی قسم کو توڑنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے، لیکن جب اورنگزیب شراب کا گھونٹ لینے ہی والے تھے کہ ہیرا بائی نے انہیں روک دیا۔ لیکن 1 سال بعد ہیرا بائی کی موت ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ان کی محبت اپنے انجام کو پہنچی۔ ہیرا بائی کو اورنگ آباد میں دفن کیا گیا۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اگر سخت گیر اورنگزیب کے بجائے معتدل مزاج داراشکوہ چھٹے مغل بادشاہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ آڈری ٹریسکی اس کا جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں، در حقیقت داراشکوہ مغل سلطنت کو چلانے یا جیتنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ ہندوستان کے تاج کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں بیمار بادشاہ کی حمایت کے باوجود داراشکوہ اورنگزیب کی سیاسی سمجھ اور تیزی کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ سن 1658 میں اورنگزیب اور ان کے چھوٹے بھائی مراد نے آگرے کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت ان کے والد شاہ جہان قلعے میں ہی موجود تھے۔ انہوں نے قلعے کے پانی کی فراہمی روک دی۔ سن 1658 میں اورنگزیب اور ان کے چھوٹے بھائی مراد نے آگرے کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت ان کے والد شاہ جہان قلعے ہی میں موجود تھے۔ انہوں نے قلعے کے پانی کی فراہمی روک دی۔ کچھ ہی دنوں میں شاہ جہان نے قلعے کا دروازہ کھول کر اپنے خزانے، ہتھیاروں اور اپنے آپ کو اپنے دونوں بیٹوں کے حوالے کر دیا۔ اپنی بیٹی کو ثالث بناتے ہوئے شاہ جہان نے اپنی سلطنت کو 5 حصوں میں تقسیم کرنے کی آخری پیشکش کی، جسے 4 بھائیوں اور اورنگزیب کے سب سے بڑے بیٹے محمد سلطان کے درمیان تقسیم کیا جا سکا، لیکن اورنگزیب نے اسے قبول نہیں کیا۔ جب 1659 میں داراشکوہ کو اس کے ایک قابل اعتماد ساتھی ملک جیون نے پکڑوا کر دلی بھجوایا تو اورنگزیب نے انہیں اور ان کے 14 سالہ بیٹا سفر شکوہ کو ستمبر کی امس بھری گرمی میں چیتھڑوں میں لپٹا کر خارش کی بیماری سے 2-4 ہاتھی پر بٹھا کر
दिल्ली की सड़कों पर फहराया। उनके पीछे नंगी तलवार लिए एक सिपाही चल रहा था, ताकि अगर वो भागने की कोशिश करें तो उनका सर कलम कर दिया जाए। इस वक्त हिंदुस्तान का सफ़र करने वाले अतालवी मौर्रख निकोलाई मानोची ने अपनी किताब स्टोरिया विद मोगोर में लिखा है कि दारा की मौत के दिन और औरंगज़ेब ने उनसे पूछा था कि अगर उनके किरदार तब्दील हो जाएं तो वो उनके साथ क्या करेंगे। दारा ने जवाब दिया था कि वो औरंगज़ेब के जिस्म को 4 हिस्सों में कटवा कर दिल्ली के 4 अहम दरवाज़ों पर लटकवा देंगे। औरंगज़ेब ने हुमायूं की कब्र के साथ अपने भाई को दफन करवाया, लेकिन बाद में इसी औरंगज़ेब ने अपनी बेटी ज़ेबुन्निसा की शादी दारुश्शको के बेटे सफ़रशको से कर दी। औरंगज़ेब अपने बाप शाहजहां को उनकी ज़िंदगी के आखिरी 7.5 सालों तक आगरा के किले में कैद रखा, जहां अक्सर उनका साथ उनकी बड़ी बेटी जहां आरा दिया करती थी। इसका सबसे बड़ा नुकसान औरंगज़ेब को उस वक्त हुआ जब मक्का के शरीफ ने औरंगज़ेब को हिंदुस्तान का बाज़ाब्ता हुक्मरान मानने से इनकार कर दिया और कई सालों तक उनके तहाइफ लेने से इनकार करते रहे। अपने आखिरी दिनों में औरंगज़ेब अपने सबसे छोटे बेटे काम बख्श की वालदा अदेपुरी के साथ रह रहे थे, जो कि गुलकारा थी। बिस्तरे मर्ग से काम बख्श को एक ख़त में औरंगज़ेब ने लिखा कि इनकी बीमारी में उदयपुरी उनके साथ रह रही हैं और उनकी मौत में भी उनके साथ होंगी। और औरंगज़ेब की मौत के चंद महीने बाद ही सन 1707 की गर्मियों में उदयपुरी की मौत हो गई।